بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کورس میں انشاءاللہ آج ہم نورانی قاعدہ سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش سے متعلق ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ حرکات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کھڑی حرکات اور ایک کو کہتے ہیں پڑی حرکات۔ پڑی حرکات جو ہیں ہم نے سبق نمبر 4 کے اندر پڑھ لی تھی۔ زبر، زیر اور پیش، ان کو کہتے ہیں پڑی حرکات اور ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ تو یہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ حرکات دو قسم کی ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کھڑی حرکات ہیں، یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جبکہ پڑی حرکات کو یعنی زبر، زیر اور پیش کو کھینچنا منع ہے۔ انہوں نے ہدایات میں بھی لکھا ہوا ہے، سبق نمبر 4 میں جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں۔ تو پہلا تو ان دونوں میں فرق یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ، الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ یہ جو الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سبق نمبر 8 میں پڑھائیں گے۔ اب سبق پڑھنے سے پہلے ایک غلطی سے ہم نے بچنا ہے کہ جس سے تنبیہ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نون اور میم کے بعد آنے والے حروف مدہ کی آواز ناک میں نہ جائے۔ مثلا نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم یہ مشق کریں گے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اور ان کی آواز ناک میں نہ جائے۔ اب آواز ناک میں نہ جائے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر مثلا با کھڑا زبر با، اگر ناک میں آواز لے کر جائیں گے با کھڑا زبر با، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کو پکڑ لیں، ناک کو پکڑیں اور اس کے بعد یہ پڑھیں با کھڑا زبر با، پھر انشاءاللہ اس غلطی سے ہم محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جا رہی۔ را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ یہاں پہ وہ قاعدہ ذہن نشین رہے کہ جس طرح زبر اور پیش کی صورت میں را کو پر پڑھا تھا، اسی طرح کھڑی زبر اور الٹا پیش کی صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے اور کھڑی زیر کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے۔ را رو ری۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو،
نا نی نو حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو عین کھڑا زبر آ عین کھڑی زیر عی عین الٹا پیش عو آ عی عو غین کھڑا زبر غا غین کھڑی زیر غی غین الٹا پیش غو غا غی غو حا کھڑا زبر حا حا کھڑی زیر حی حا الٹا پیش حو حا حی حو خا کھڑا زبر خا 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 کھڑا زبر خا خا کھڑی زیر خی خا الٹا پیش خو خا خی خو تا کھڑا زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تا تی تو ثا کھڑا زبر ثا ثا کھڑی زیر سی ثا الٹا پیش سو ثا سی سو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو دال کھڑا زبر دا دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو ذال کھڑا زبر ذا ذال کھڑی زیر ذی ذال الٹا پیش ذو ذا ذی ذو زا کھڑا زبر زا زا کھڑی زیر زی زا الٹا پیش زو زا زی زو سین کھڑا زبر سا سین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو شین کھڑا زبر شا شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو صاد کھڑا زبر صا صاد کھڑی زیر صی صاد الٹا پیش صو صا صی صو ضاد کھڑا زبر ضا ضاد کھڑی زیر ضی ضاد الٹا پیش ضو ضا ضی ضو طا کھڑا زبر طا طا کھڑی زیر طی طا الٹا پیش طو طا طی طو ظا کھڑا زبر ظا ظا کھڑی زیر ظی ظا الٹا پیش ظو ظا ظی ظو فا کھڑا زبر فا فا کھڑی زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو قاف کھڑا زبر قا قاف کھڑی زیر قی قاف الٹا پیش
قو قا قی قو کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کا کی کو حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو واو کھڑا زبر وا واو کھڑی زیر وی واو الٹا پیش وو وا وی وو ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او تو یہ ہے ہمارا کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش سے متعلق سبق اس سبق کی خوب اچھی طرح مشق کریں اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اسی طرح زبر زیر اور پیش تو یہ جو پڑھی حرکات ہیں اور کھڑی حرکات ہیں ان دونوں کا فرق ہمیں معلوم ہو اگر کسی کو یہ سبق نمبر 4 نہیں یاد تو اس ڈسکرپشن میں سبق نمبر 4 کا لنک دیا گیا ہے تو اس سبق کو بھی ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں اور قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے کی مشق کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ